الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم صدق الله العظيم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 اور آیت نمبر 244 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دو آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوقات میں سے حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام ان کے حوالے سے اور اس دور کی ایک قوم کا تذکرہ یہاں پہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگے تھے، تو جس جگہ پہ وہ گئے اللہ نے اسی جگہ پہ انہیں موت دے دی، اور پھر اللہ جل شانہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے انہیں قتال کرنے کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی تعلیم ارشاد فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف حذر الموت، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ جل شانہ نے انہیں ارشاد فرمایا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ جل شانہ نے انہیں زندہ فرمایا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے مسلمانوں تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ تو احباب دی وقار، جہاد کے اندر چونکہ جب بندہ جاتا ہے تو اس وقت بندہ زندگی اور موت کے درمیان ہوتا ہے کہ دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہے، کیا پتہ کہیں سے کوئی وار آئے اور ایک لمحے کے اندر بندے کا کام تمام ہو جائے۔ تو مومنوں کو یہ ترغیب دینا مقصود تھا کہ وہ کئی لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ جہاد کیا ہے، خام خواہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہے کہ ہم جائیں دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں، کیا پتہ کسی کو کوئی تیر لگ جائے، کوئی تلوار کا وار لگے اور وہ اپنی زندگی کو گوا بیٹھے۔ تو اللہ جل شانہ نے لوگوں کے دلوں میں سے اس خیال کو دور کرنے کے لیے سابقہ قوموں میں سے ایک قوم کا تذکرہ کیا، اور رب تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ کوئی بندہ جو اس کی موت کا وقت قریب ہے یا جو اسے موت آنی ہے، وہ اپنی موت سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس صورت میں اللہ جل شانہ نے زمانہ قدیم کی بنی اسرائیل کی ایک قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ
کہ کیا آپ لوگوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا کہ جو موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں سے بھاگے تھے، اور وہ کوئی ایک دو بندہ نہیں تھا، بلکہ فرمایا وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر تھے۔ اور اس تعداد کے بارے میں مختلف جگہوں پہ مختلف بیان فرمایا۔ تفسیر تبیان القرآن میں فرمایا کہ وہ 30,000 لوگوں پر مشتمل تھی۔ 30,000 کی تعداد تھی جو موت کی ڈر کی وجہ سے بھاگے تھے۔ اس کے پس منظر میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک دور کے اندر ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھیل گئی۔ اب جب طاعون کی وبا پھیلتی ہے تو وہ پھیلتی چلی جاتی ہے، لوگ لقمہ اجل بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ کی طرف سے حکم ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی یہی حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے تو جتنے لوگ اس علاقے کے اندر موجود ہیں انہیں وہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں، اور جو لوگ اس علاقے کی حدود سے باہر رہتے ہیں انہیں اس علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، منع کر دیا گیا کہ جو لوگ باہر والے ہیں انہیں اگر پتہ چل جائے کہ فلاں شہر کے اندر طاعون کی وبا پھیلی ہے تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس شہر کے اندر آئیں، کیونکہ وہاں تو پہلے ہی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ وہاں اگر آئیں گے تو ممکن ہے انہیں بھی وبا لگ جائے، اگرچہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، قادر ہے، کریم ہے، کوئی بندہ اس سے بچ نہیں سکتا کہ بندہ کہے کہ میں اپنے گھر کے اندر بند ہو کے بیٹھا رہوں گا مجھے بیماری نہیں لگے گی۔ نہیں، رب تعالیٰ نے اگر اس علاقے میں طاعون کی وبا کو پھیلایا ہے تو تم اپنے بند گھر کے اندر بند کوٹھری میں مبتلا ہو، اللہ تمہیں وہاں بھی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ کا ایک قانون قدرت ہے، رب تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی اس طرح کی وبا پھیل جائے جس سے لوگوں کا جانی مالی نقصان ہوتا ہو تو جو باہر والے لوگ ہیں انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی اس علاقے میں آ جائیں، کیونکہ اگر آئیں گے وہاں پہ خدا نخواستہ وہ اس وبا کا شکار ہو گئے تو لوگ یہ گمان کر بیٹھیں گے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں اس وجہ سے لگی ہے، حالانکہ وبا کا لگنا، بیماری کا لگنا تو اللہ کی طرف سے، ان کا عقیدہ خراب ہونا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جو باہر والے علاقے والے ہیں وہ اس علاقے میں نہ آئیں، اور جس علاقے میں وبا پھیل چکی اب جو وہاں پہ موجود ہیں انہیں اللہ کی رضا پہ توکل کرتے ہوئے وہیں پہ رہنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تو جلتی ہوئی آگ سے بندے کو زندہ سلامت نکال لیتا ہے۔ کتنے کتنے ایسے حادثات دیکھے لوگوں نے کہ کئی دن ملبے کے نیچے دبے رہنے کے باوجود بندہ صحیح سلامت نکل آتا ہے۔ ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے لوگوں نے دیکھے کہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، ان میں سے رب تعالیٰ کسی نرم و نازک چند سال کے بچے کو بالکل سلامت محفوظ بچا لے، جبکہ بڑے بڑے پہلوان موت کا لقمہ بن گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس علاقے میں وبا پھیل جائے اس علاقے کے لوگوں کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگ نکلے، نہیں، وہ وہیں پہ رہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اللہ کی ذات پہ توکل کریں، کیونکہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو انہیں وبا نہیں لگے گی۔ یقین بندے کو اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے، یہ گمان کرنا کہ فلاں کی وجہ سے مجھے لگ گئی وبا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، احتیاط کا شریعت نے حکم دیا کہ جو باہر والے ہیں وہاں نہ آئیں اور جو یہاں والے ہیں وہ باہر نہ جائیں، کیونکہ اگر وہ باہر جائیں گے اور ان کے باہر جانے کی وجہ سے خدا نخواستہ کسی دوسرے علاقے میں بھی وبا پھیل گئی تو اس سے بھی لوگ بدعقیدگی میں مبتلا ہوں گے، کہیں گے جی وہ فلاں علاقے سے طاعون والا بندہ یہاں پہ آیا اس لیے یہاں پہ وبا پھیلی، اور اللہ کی ذات سے عقیدہ ان کا خراب ہوگا۔
حالانکہ اللہ خالق و مالک ہے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کسی دوسرے بندے کو وبا نہیں لگے گی۔ تو یہ جو یہاں پہ تذکرہ کیا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ ایک مرتبہ اس علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی تو کم و بیش 4000 کی تعداد میں لوگ وہاں سے ڈر کے باہر بھاگ گئے، جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ اب ہوا یہ کہ جو باقی بچے تھے ان میں سے بہت سے لوگ طاعون کی وبا کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، مر گئے، کچھ لوگ زندہ بھی بچ گئے۔ اب جب وبا ختم ہوئی تو وہ جو باہر نکلے تھے وہ واپس آ گئے، بڑی خوشیاں منانے لگے کہ ہم باہر نکل گئے اس لیے ہم بچ گئے ہیں۔ اب جو وہاں پہ علاقے میں موجود تھے وہ بھی اس وجہ سے بدعقیدگی میں مبتلا ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم بھی سارے لوگ چلے جاتے تو جیسے یہ سارے کے سارے زندہ سلامت بچے ہم بھی سارے بچ جاتے۔ اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ دوبارہ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہوا تو ہم سارے ہی بھاگ جائیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ اگلے سال پھر طاعون کی وبا آ گئی۔ اب اگلے سال جتنے لوگ اس بستی کے تھے ان میں سے اکثر لوگ ہی بھاگ گئے، اور کم و بیش 30,000 کی تعداد میں لوگ بھاگ گئے۔ بعض جگہوں پہ 40,000 کی تعداد بھی بیان کی، ایک جگہ پہ میں نے 70,000 کی تعداد کا بھی پڑھا ہے کہ 70,000 لوگ وہاں سے موت کے ڈر سے بھاگ گئے۔ اللہ نے اسی بیان فرمایا وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ قرآن میں مطلقاً بیان کیا وَهُمْ أُلُوفٌ، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ وہ تعداد کتنی ہے کنفرم کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ مفسرین کرام نے 30,000 کا بھی قول کیا، 40 کا بھی کیا، 70,000 تک کے اقوال ملتے ہیں۔ تو بہرکیف جب وہ نکل گئے، رب تعالیٰ کو جلال آیا کہ یہ کتنے کمزور عقیدہ کے لوگ ہیں، انہیں میری ذات پہ ایمان ہی نہیں ہے، موت تو میں نے دینی ہے اور یہ موت کے ڈر سے بھاگتے پھر رہے ہیں، اور ہیں پھر بھی میری قدرتوں کے اندر، میری بادشاہت کے اندر۔ تو رب تعالیٰ نے جس جگہ پہ وہ جا کے قیام پذیر ہوئے تھے، اللہ نے وہاں پہ ایک فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے کڑکدار آواز میں زور سے یہ کہا مر جاؤ سارے، سارے کے سارے لوگ ایک لمحے کے اندر ہلاک ہو۔ وہ جو موت کے ڈر سے بھاگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو شاید کچھ بچ جاتے، اب اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب پھر کچھ عرصہ گزرا، ان کی ہڈیاں تک گل سڑ گئیں، ہڈیاں بکھر گئیں، گوشت بکھر گیا ان کا۔ تو وہاں پہ پھر اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب اتنے لوگوں کی ہڈیاں دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ارشاد فرمایا کہ آپ ان ہڈیوں کو حکم دو کہ تم جمع ہو جاؤ۔ ہڈیاں جمع ہوئیں، پھر فرمایا انہیں حکم دو کہ اللہ کے حکم سے اپنا اپنا گوشت پہن لو۔ ان ہڈیوں کے اوپر جو گوشت گلا سڑا تھا وہ سارے کا سارا دوبارہ واپس آ گیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو ایک لمحے کے اندر وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے تھے تمام کے تمام زندہ ہو کے کھڑے ہو۔ تو رب تعالیٰ نے اسی کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگے تھے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ نے فرمایا مر جاؤ، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا۔ تو یہ صحابہ کرام کو واقعہ بیان کر کے تنبیہ کرنا مقصود تھی کہ تم جہاد سے بھاگتے ہو، جہاد سے ڈرتے ہو کہ وہاں پہ ہمیں موت آ جائے گی، حالانکہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں۔ اس لیے فرمایا جیسے وہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگے تھے تو اللہ نے وہاں پہ بھی جا کے انہیں موت عطا فرما دی۔ پھر جب اللہ کو رحمت کو جوش آیا تو اللہ نے دوبارہ انہیں زندگی دے دی۔ اس لیے فرمایا تم بھی موت سے نہ ڈرو، بلکہ تم بھی فرمائی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے میں تم جہاد کرو،
اللہ کے راستے میں قتال کرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ وہ جہاں چاہے گا، جس وقت چاہے گا تمہیں موت عطا فرمائے گا۔ اگر تمہاری قسمت میں موت نہیں ہے تو جس جگہ پہ تمہاری موت نہیں لکھی، دنیا کی تمام طاقتیں آ جائیں وہ تمہیں موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتی۔ اور جب تمہاری موت کا وقت آ گیا تو پھر فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی موجود ہو، اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر بند بھی کر لو، موت کا فرشتہ وہاں پہ بھی پہنچ جائے گا۔ تو ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں تعلیمات دیں، اس کے پیارے پیغمبر نے ہمیں تعلیمات دی، ہم ان کو اپنائیں، ان کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں، لیکن یقین یہ رکھیں کہ زندگی اور موت، نفع اور نقصان، یہ سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس قسم کی وبا میں، بیماری میں چاہے بندے کو مبتلا کر سکتا ہے، اور جب چاہے جسے چاہے رب تعالیٰ تندرست و توانا بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔